إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ بہت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے یہ مہینہ ایک مقصد کے لیے آیا ہے۔ اس کے تیز رفتاری سے گزرتے ہوئے ہمیں سوچتے رہنا چاہیے کہ کیا ہم مقصد کی طرف بھی آگے بڑھ رہے ہیں، ہم بڑھ پا رہے ہیں اس مہینے کا مقصد حاصل کرنے کے لیے۔ اگر اس مہینے کا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں بلکہ سوچ بھی نہیں پاتے ہیں تو یہ بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، کہا جبریل جو ابھی آئے تھے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جسے یہ مہینہ مل جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش نہ حاصل کر لے، اپنی مغفرت نہ حاصل کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرماتے ہیں، یعنی جس شخص کو یہ مبارک مہینہ ملا، ہم کو اور آپ کو ملا، ہم نے فکر نہیں کر لی کہ اس مبارک مہینے کی عبادتوں سے
اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، تو ایسا سمجھیے کہ ہم مقصد سے بہت دور چلے گئے، مقصد کی ہم نے فکر نہیں کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ روزہ فرض کیا ہے تو ایک مقصد کے لیے فرض کیا ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی مغفرت مل جائے، ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، ہم تقوی والے بن جائیں، ہماری زندگیوں میں جو عام طور پر گناہ تھے ان سے ہم باہر آ کر کے آگے کی زندگی میں اس رمضان کا مقصد حاصل کر کے گناہوں سے بچنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیں۔ یہ فکر اگر ہے، یہ فکر اگر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی فکر مندوں کو، کبھی بھی طلب اور شوق رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتا۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ ایک روزے دار جب فکر مند ہوتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کے ہاں احساس ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے اس روزے کی عظمت کو پانے کی، اس کی برکت کو حاصل کرنے کی، اس مہینے کی میں مغفرت کو حاصل کرنے کی، تو بالکل الرٹ رہتا ہے، بالکل چوکنا رہتا ہے۔ جیسے آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں اگر کوئی روزے دار ہے، تم میں اگر کوئی روزے دار ہے تو وہ واہیات باتیں نہیں کرے گا، فحاشی کی باتیں نہیں کرے گا، اسی طرح جہالت نہیں کرے گا۔ جو بھی آیا بول رہا ہے آدمی، جو بھی آیا برتاؤ کر رہا ہے، جیسے چاہ ٹریٹ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں جب کوئی روزے دار ہوتا ہے تو رفث و فسوق نہیں کرتا، جہالت نہیں کرتا۔ اب اگر کوئی اس پر جہالت کے ساتھ پیل پڑتا ہے، جہالت سے پیش آ جاتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ میں تو روزے دار ہوں۔ نہیں کہہ سکتا ہے آدمی، یہ بات اس وقت تک نہیں کہہ سکتا ہے آدمی جب تک اس کے سامنے اس روزے کا مقصد نہ ہو، ایک ٹارگیٹ نہ ہو کہ ہم عبادت کے حالت میں ہیں، ہم اس عبادت سے کچھ بلندی ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اس عبادت کے پیچھے کچھ مقصد رکھتے ہیں۔ اگر یہ اس کے ذہن میں نہیں ہے تو ایک لفظ بولا تو برابری نہیں، زیادہ کی بات کرتا ہے، زیادہ کی سوچتا ہے۔ ایک لفظ ہمیں کہا گیا تو ہم زیادہ جواب دے دیں۔ یہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن جس کو مقصد عزیز ہوتا ہے وہ مقصد پر چلتے ہیں۔ جن کو مغفرت عزیز ہوتی ہے وہ مغفرت کے کام کرنے میں اپنے نفس کو کچل دیتے ہیں۔ آپ سوچئے کتنی بڑی بات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی، ساری امت کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی منافقوں نے، اور اس کے بعد منافقوں کی افواہ میں، منافقوں کے جھوٹے پروپیگنڈے میں بعض نیک اور صالح لوگ بھی آ گئے۔ لیکن دیکھیے جب حضرت مشتاح سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے وہی زبان دہرا دی جو منافقوں نے پھیلائی تھی، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، میں اس کا گھر خرچ چلاتا ہوں، نان و نفقہ دیتا ہوں، آج سے بند کر دیتا ہوں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، مختصراً آپ سنتے رہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھیے کہ جن کے ہاں مقصد بلند ہوتا ہے، جو کوئی بڑا ٹارگیٹ حاصل کرتے ہیں تو قربانیوں کیسے دیتے ہیں۔ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی مغفرت بلند چیز تھی، تو بیٹی پر تہمت لگانے والے کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے نبی پوچھئے ان سے کہ اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ اگر چاہتے ہیں تو معاف کر دیں۔ افواہوں میں آ کے، جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر کے یہ بھی وہی بات بول گئے، معاف کر دو ان کو، ان کے لیے شریعت کا قانون اور شریعت کے فیصلے ہو چکے ہیں، آپ بھی معاف کر دو۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہیے، بھلے میری بیٹی پر میرے خالہ زاد بھائی نے تہمت لگا دی تھی، میں معاف کر دیتا ہوں، اس معافی کے بدلے میں اللہ کی مغفرت ملتی ہے۔ اللہ کی مغفرت اتنا بڑا ٹارگیٹ ہے، اتنا بڑا ٹارگیٹ ہے کہ ہمارے آپس کے کتنے مسائل، کتنے جھگڑے، کتنی الجھنیں رات دن جاری رہتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی اپنا حق کہیں چھوڑ دے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت کے بیچ میں ایک محل کا گارنٹر ہوں، ضمانت لیتا ہوں۔
آپ بتائیے، جس کو جنت کی طلب ہوگی، مغفرت کی طلب ہوگی، آپ بتائیے وہ کبھی سوچے گا کہ نہیں سوچے گا؟ لیکن بتائیے ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو کتنی بڑی بناتے ہیں، کتنا بڑی شکل اس کو دیتے ہیں اپنے مخالف کے ساتھ، چاہے وہ گھر کا ہو، باہر کا ہو، اپنا ہو، غیر ہو، اس کو اتنا بناتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اگر کوئی نزاع بن گیا ہے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، اگر ہم چھوٹے بن گئے، تنازل اختیار کر دیا، کہیں چھوڑ دیا اپنا حق، کہیں معاف کر دیا اپنے بھائی کو، اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو، تو اس کا بدلہ بہت بڑا ہے، اس کا بدلہ بہت بڑا ہے، اور اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید بہت بڑی ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں، یعنی آپ دیکھیے، کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک آدمی ہمارے ساتھ بدزبانی کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ نئی بدزبانی سے پیش آتے، کبھی اس نقطۂ نظر سے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے خلاف کوئی بدزبانی کرتا ہے اور ہم نہیں جواب دیتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جواب ملتا ہے۔ ایک موقع پر ایک بدو آیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جو منہ میں آیا بولتا چلا گیا، یعنی گالی گلوچ، بد کلامی، کس کے خلاف؟ صدیق کائنات کے خلاف، صدیق اکبر کے خلاف، جن کا احسان اور جن کی قربانی اسلام کے لیے سب سے بڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا کرتے تھے کہ جب لوگ میری مخالفت کرتے تھے، جب اسلام کو سب سے پہلے مال کی ضرورت تھی، تو مخالفت کے بجائے تائید کے لیے کھڑے ہو گئے ابو بکر۔ جب مال کی سب سے پہلے ضرورت تھی تو جو کچھ تھا اس کا دہانہ کھول دیا۔ بعد میں بدلتے ہوئے حالات میں آپ کچھ بھی سوچو، بدلتے ہوئے حالات میں اور طاقتور ماحول میں آپ کچھ بھی سوچو، لیکن ایک وقت وہ ہوتا ہے جو نازک ہوتا ہے، اس نازک وقت کی کوششیں اور قربانیاں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ دیکھیے اتنی بڑی شخصیت ہے، اور ایک شخص آتا ہے، ایک بار بد کلامی کی، کچھ نہیں بولے وہ، دو بار بد کلامی کی، بد زبانی کی، کچھ نہیں بولے وہ، تیسری بار بھی کی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند آ گئی یہ بات۔ کیا بات ناپسند آ گئی؟ ایک آدمی بد کلامی کر رہا ہے، ایک بار کیا، دو بار کیا، تیسری بار کیا، اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا۔ کیا ناپسند آ گئی بات؟ یہ کہ ابوبکر تمہیں جواب نہیں دینا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی اٹھے مجلس سے، تو حضرت ابوبکر حیران ہو کر کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا؟ یہ شخص کچھ بھی بولتا جا رہا ہے، میں نے جب اس کو تیسری بار کچھ بولنے کے بعد جواب دیا تو آپ ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں مجھ پر۔ تو کہتے ہیں دیکھیے آدمی کی بلندی، ہر آدمی کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے، کچھ لوگ پستی کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بلندی کے ہوتے ہیں، لیکن اسلام بلندی چاہتا ہے، بلند اخلاق چاہتا ہے، انسان کتنا بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابوبکر جب تک وہ نادانی کرتا تھا تو تمہاری طرف سے فرشتہ اسے جواب دیتا تھا، تو جھوٹا ہے ابوبکر، تو ایسے ہیں، تو جھوٹا ہے، تہمت لگاتا ہے، ابوبکر تو اتنے بلند ہے، لیکن جب تم نے جواب دیا تو شیطان آ گیا، اب چاہتا تھا اس مسئلے کو بھڑکا دے، اس مسئلے کو بھڑکا دے، اور میں نہیں پسند کرتا۔ یعنی دیکھیے بلند آدمی کو بننا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ان اللہ تعالیٰ جواد یحب الجود ویحب معالی الاخلاق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بے پناہ سخی ہے، بہت خرچ کرتا ہے، بڑی سخاوت والا ہے، اور پسند بھی کرتا ہے سخاوت کو، سخاوت کرنے والوں کو، اور پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بلند اخلاق کو۔ بلند اخلاق یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی بد کلامی کرتا ہے تو بد کلامی سے جواب دے دیا جائے، بلند اخلاق یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر آدمی سنبھال لے، چھوٹے چھوٹے کام آدمی کر لیتا ہے، بلند کام اور بلند معاملہ جو ہے معالی الامور جس کو کہتے ہیں، معالی الامور پسند کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹے چھوٹے کام تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کا ہے، بڑے لوگوں کا کام بڑا کرنا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جس طرح بلند رہنا چاہتے ہیں، اپنی حیثیتوں کے اعتبار سے بلند مقام ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں کے بارے میں چاہتا ہے کہ وہ ایسے ہی دین کے لیے، بھائیوں کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے بھی بلند ٹارگیٹ کریں۔ کبھی کبھی یاد کرو، آپ کبھی کبھی یاد کرتے ہیں، یہی مسجد دارالسلام کی جب بنیاد اللہ کے فضل و توفیق سے رکھی گئی، یہ جگہ 5 لاکھ روپے میں لی گئی تھی۔ اس وقت 5 لاکھ روپے میں 10 سے 15 گنٹھے زمین ملتی تھی۔ گلوبل کی یہ زمین تقریباً سمجھ لیجئے وہی ریشیو تھا، اس سے بھی کم تھا۔ آج سوچئے 5 لاکھ روپے میں 10 گنٹھے زمین ملتی تھی، آج 10 15 گنٹھوں میں مسجد بنانے کا تقاضا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں مطلب الجھے رہتے ہیں اور اسی کو کام بہت بڑا سمجھے بیٹھے رہتے ہیں۔ آج دیکھیے کتنا کثرت کے ساتھ ہماری آبادی ہو گئی، آبادی کثرت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے اور دیکھتے دیکھتے پورا بلڈنگوں کا شہر آباد ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن یہ کہ نگاہوں میں بڑے کام کرنے کی اپنے لیے تو طلب ہے اور رات دن بے چینی اور حساب ہے، لیکن بڑا کام کرنے کے لیے آدمی سوچتا نہیں ہے۔ جو لوگ اس مسجد کی تعمیر میں، اس کی زمین میں، اس کی ادائیگی میں جنہوں نے 5-5 10-10 ہزار دیے تھے، آج وہ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کا گھر بنانے کے لیے آج کتنا گنا اس وقت سے اس وقت 5 لاکھ میں اگر 10 گنٹھا زمین ملتی تھی تو آج 10 گنٹھا زمین 3 کروڑ میں مشکل سے اچھی جگہ اور اچھے لوکیشن میں ملے گی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بلندی، اخلاق کی بلندی، معاملات کی بلندی، کام کی بلندی یہ کیسے ہوگی؟ یہ اسی وقت ہوگی جب انسان سوچے گا، اور بلند مقصد کا آدمی کبھی چھوٹی باتوں کے پیچھے نہیں پڑتا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو چھوٹی باتوں کے پیچھے بلند آدمی پڑھ کر کے اپنا قد نیچا نہیں کرتا، اپنی حیثیت نہیں گھٹاتا، اپنا اسٹینڈرڈ نہیں برباد کرتا۔ وہ نہیں برباد کرتا ہے کوئی کیا کہتا ہے، کیا بکتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ بکواس کرنے والے اگر بلا وجہ بکتے ہیں تو ان کے لیے جواب ہے اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی جائز بات کہتے ہیں تو جائز بات کرنے کا طریقہ ہے، اس کا سلیقہ ہے، اس کے آداب ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم روزے دار ہیں، یہ مبارک مہینہ ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ آپ سوچئے ابھی لگتا ہے کل سے روزہ شروع کیے تھے اور آج 17 روزہ ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کل ہی ہم نے شروع کیا ہے اور یہ آج 17 رمضان ہے۔ ایسا اتنا تیز رفتاری کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ تو جس لیے یہ ملا ہے، جس لیے یہ آیا ہے، کیا اس کو ہم نے کچھ سمجھا، کچھ حاصل کیا؟ یہ بات کرنی ہے، یہ بات مجھے اپنے سے کہنی ہے، اپنے کو نصیحت ہے، آپ سب کو، ہر چھوٹے بڑے کو، تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، کہ دیکھو اس رمضان کے آنے کے بعد ہم نے کیا کیا۔ یہ رمضان جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ روزے دار کے لیے سفارشی بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن یہ سفارشی بن جائیں گے قیامت کے دن، روزے داروں کے لیے اور قرآن پڑھنے والوں کے لیے۔ تو کیا ہم اس نقطۂ نظر سے روزہ رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے سفارش کرے گا کل میدان قیامت میں کہ اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس قرآن کی تلاوت کرنے والے کو بخش دے؟ یہ رات میں جاگ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ قرآن رات میں پڑھنا دن میں پڑھنے کے اعتبار سے زیادہ اہم ہے، زیادہ توجہ پیدا ہوتی ہے، زیادہ اقبال ہوتا ہے، زیادہ آدمی کے ہاں یکسوئی ہوتی ہے۔ دن کے مشغولیات اور ہمہ ہمی میں، دن کے مطلب ماحول میں قرآن کا پڑھنا اور رات کی یکسوئی میں اکیلے قرآن کا پڑھنا اور اس میں غور کرنا۔ نئی عربی آتی ہے عام طور پر ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، یہ جان کر کے کہ قرآن اس لیے نہیں اترا ہے کہ اسے خوف پڑھا جائے، بلا سمجھے پڑھا جائے۔ قرآن اس لیے اترا ہے کہ پڑھا جائے، سمجھا جائے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کتاب مبارک جو آئی ہے، جسے ہم نے اتارا ہے، یہ اس لیے اتارا ہے کہ اس کی آیتوں میں غور کرو۔ غور کرنے کے لیے ہم پڑھنے پہ تو فکر کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور ہماری لالچ بڑھائے۔ وہ بھی بڑے خیر کی چیز ہے کہ ہم پڑھنے کا شوق اور جذبہ رکھتے ہیں، لیکن پڑھنے کے شوق اور جذبے کے ساتھ کبھی یہ بھی سوچتے ہیں یہ پڑھنا بلا سمجھے، پڑھنے کے لیے قرآن نہیں اترا ہے۔ کسی کو عذر ہے نہیں سمجھ سکتا،
کسی کو عذر ہے ترجمانی کی چیز نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ حلقوں میں بیٹھ کر کے قرآن کا درس سنیں، قرآن کی شرح اور تفسیر سنیں، تھوڑی دیر کے لیے لالچ اس کو ہو، کیونکہ قرآن تو بہت پڑھ لیا لیکن ایک آیت سمجھا، ایک آیت سمجھنے کے لیے اس نے کیا تدبیر کیا ہے، ہم نے کیا تدبیر کی؟ ہم کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ تو قرآن سفارش کرے گا قیامت کے دن، رمضان سفارش کرے گا قیامت کے دن، یہ سب ہمارے دل و دماغ میں ہو۔ جب یہ ہوگا تو ہماری لالچ بنی رہے گی، ہماری توجہ بنی رہے گی، ہماری فکر بنی رہے گی، ہم اس عبادت کے پیریڈ میں نقصان دہ چیزوں کو آنے نہیں دیں گے۔ جیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو روزے دار ہو تو بد کلامی نہ کرے، جس نے زور نہیں چھوڑا، جھوٹا اور گناہ کا کام، تو روزہ رکھنے کی کیا ضرورت؟ اور فکر کریں کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کے روزے کا بدلہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ بھوکے پیاسے تھے، بھوک پیاس ہی ملا، کیوں؟ روزے میں کوئی پرواہ نہیں کی، جہالت کرتے رہے، رفس و فجور کرتے رہے، اور اسی طرح بد کلامی کرتے رہے، لغویات کرتے رہے، سوشل میڈیا کی گندگیوں سے اپنے آپ کو جوڑے رکھا، اپنے موبائل پر، اسکرین پر۔ یہ لغو ہے، یہ زور ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے زور نہیں چھوڑا اس کو ضرورت نہیں ہے کھانا پینا چھوڑنے کی۔ آپ بتائیے ہم میں کتنے لوگ ہیں، ہمارے عزیز بچے کتنے ہیں جو روزے سے تو ہیں لیکن موبائل کی، سوشل میڈیا کی گندگیوں سے انہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا ہے۔ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم یہ سوچیں کہ ایک روزہ ہمارے لیے مقصد اور بڑا چانس لے کر کے آیا ہے۔ کاروباری آدمی چانس دیکھتا ہے، سیزن بھر کاروبار کرتا ہے، لیکن کوئی خاص سیزن ہوتا ہے، پیک ٹائم ہوتا ہے تو اس کو پورے طور پر استعمال کر لیتا ہے، جھونک دیتا ہے اپنی پوری طاقت۔ دیندار لوگ سال بھر دینداری میں رہتے ہیں، نماز اور عبادتوں میں رہتے ہیں، لیکن رمضان آتا ہے تو جھونک دیتے ہیں اپنے آپ کو۔ کیوں جھونک دیتے ہیں؟ یہ چانس ہے۔ پیارے نبی کا طریقہ تھا، کمر کس لیتے تھے اپنا، آخری عشرہ آتا تو کمر کس لیتے، یعنی پوری تیاری کے ساتھ کھڑے ہو جاتے کہ اب تو آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے میں بہت ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں رمضان میں، اور یہ جانے والا عشرہ، ہم سے اب رمضان جانے والا ہے، اس لیے اس کی فکر ہو۔ اور ایک بات اور خاص طور پر کہنی ہے، وہ یہ کہ دیکھیے رمضان میں جو جو اعمال ہم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، آج ہمیں جو آسانی حاصل ہے اس مہاماری میں، اس مصیبت کی گھڑی میں، کہ ہم کچھ لوگ یہ زندگی دیکھتے ہیں اللہ کے گھروں میں اکٹھا ہو کر کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، جو بیمار ہیں اللہ تعالی انہیں شفا دے، جو موت کے آغوش میں چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن یہ آسانی بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے لیے ہم سب کو یہاں کے پرشاسن کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے کم سے کم اتنی گنجائش دی ہے کہ ہم یہ زندگی دیکھتے ہیں، ورنہ مسجدیں اگر سماج میں زندہ نہیں ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی دین زندہ نہیں، شعار ہمارا زندہ نہیں ہے۔ لیکن یہ احتیاطی تدابیر جو ہے ان کو ہمیں برتنا چاہیے۔ الحمدللہ آپ برتتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے باہر کہا کہ دارالسلام میں جتنا اہتمام ہوتا ہے کہیں اور اتنا اہتمام نہیں دیکھا گیا، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم دعا کرتے رہیں، صبح و شام، دن نکلنے سے پہلے اور دن ڈوبنے کے بعد، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انی اسألک العافیہ۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، دنیا اور آخرت کی، اور سب سے بڑی عافیت یہ ہے آج کے وقت کی کہ آدمی کورونا جیسی خطرناک بیماری سے بچ جائے۔ دین اللہ تعالیٰ ہمارا بچائے رکھے، اور کورونا یا اس طرح کی دوسری خطرناک بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور جو لوگ بھی اس سلسلے میں کوششیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل کا ہم سوال کریں اور ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ جو لوگ ہدایتیں دیتے ہیں، ہمارا پرشاسن ہے، ہم سب اس کی خیال کریں اور اپنے ذمہ داروں سے کبھی بھی۔ بہت سارے لوگ ناراضگی ظاہر کرتے ہیں، آپ بتائیے آپ کیوں ناراضگی ظاہر کرتے ہیں؟ آپ کو اگر کہا جاتا ہے کچھ پابندی کرنے کے لیے، کچھ نظام کے تحت کچھ پابندی ہے، کچھ بند ہے، تو آپ یہ سوچئے کس لیے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ دیکھیے آپ بمبئی، مضافات بمبئی میں کیا حالات ہیں لوگوں کے،
بہت مشکل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو آسانی عطا فرمائے. تو آخری بات جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ رمضان میں بہت سارے عمل ہیں. روزہ ہے، تراویح ہے، تلاوت قرآن ہے. ایک خاص عمل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ خاص عمل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں خوب خرچ کرتے تھے. خوب خرچ کرتے تھے. خوب خرچ کرنے کا معنی کسی مالدار کو خرچ کرنے کے لیے ترغیب دینا نہیں ہے. مالدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا خزانہ تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تھا وہ رمضان کے علاوہ بھی آپ سب سے سخی تھے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی. جس کے پاس جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو زیادہ دیا تو زیادہ اس کے اوپر تقاضا ہے، کسی کو کم دیا تو اس کے توکل کا بھی امتحان ہے. تھوڑا ہے خرچ کرتا ہے، کس ایمان کے ساتھ؟ اللہ دینے والا. اللہ نے تھوڑا دیا ہے تو چاہے گا تو زیادہ بھی دے دے گا. اگر ہمارے بھائی کو زیادہ دیا ہے تو ہمیں بھی زیادہ دے سکتا ہے. یہ اس کا فیصلہ ہے، اس کی تقسیم ہے، اس نے بانٹا ہے. وہ جی خرچ کرے، ہر آدمی تھوڑا خرچ کرے. جو لوگ روپے میں خرچ کر سکتے ہیں روپے میں خرچ کریں، جو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں میں خرچ کرتے ہیں کریں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پسند کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں ان لوگوں سے جو لوگ رمضان کے مہینے میں زیادہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایسا کرتے ہیں. نبی کا طریقہ یہ تھا. ہم ایک مسئلے میں نبی کی سنت ڈھونڈتے ہیں. ہم میں ہر آدمی کی یہی عادت اور طریقہ ہونا چاہیے کہ نبی کا یہ طریقہ تھا. میرے بھائی، اور بخل سے بچیں. بخل سے، خرچ کے لیے ہاتھ روکنا. اصل تو آدمی کا امتحان مشکل میں ہی ہوتا ہے، مشکل میں ہی آدمی پرکھا جاتا ہے. اس کے اپنے مسائل ہیں، کیسے حل کرتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ حل کراتا ہے. اللہ آسانی کرے. لیکن ایسے دین کے اور ضرورت مندوں کے، غریبوں محتاجوں کے مسائل ہیں، ان کو بھی دیکھنا ضروری اور بچنا چاہیے. پیارے نبی فرماتے ہیں اس پیٹ میں جس میں دھول اور دھواں گیا ہو، اللہ کی راہ میں نکلنے کا مجاہد کے جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہے. اور ایسے ہی اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک دل میں ایمان اور بخیلی دونوں نہیں جمع ہو سکتے. مومن بخیل نہیں ہوتا. بخیل کہتے ہیں ضرورت کے وقت اللہ کے لاگو کیے ہوئے فیصلے کے مطابق آدمی خرچ نہ کرے. اور سخی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی ضرورتیں دیکھ کر کے خرچ کرے. کسی کا امتحان لینا مقصود نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے اندر رغبت پیدا کرنا مقصود ہے کہ ہم رغبت دیکھیں اور تقاضے دیکھیں. کہاں کہاں تقاضے ہیں خرچ کرنے کے. چھوٹے چھوٹے تقاضوں سے بڑے تقاضوں کی طرف جائے. آج جو صورتحال ہماری ہے افسوس ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں خصوصیت کے ساتھ یہ بیماری جس نے اپنے ملک میں اپنے پنجے گاڑ کر کے پوری دنیا میں ہماری حالات اور ملک کے حالات کا ایک عجیب سوال کھڑا کر دیا ہے. ملک کنٹرول سے باہر جا رہا ہے. ملک کے ہاتھ میں بیماری پر کنٹرول نہیں ہے. یہ کنٹرول اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے امر سے ہی ہوگا. جو کوششیں ہو رہی ہیں کہیں فیل ہو رہی ہے. ہماری مطلب سرکار تو ان کا کام ہے کہ وہ جہاں کمزوریاں ہو اسے دور کریں. پرشاسن سب لگے ہوئے ہیں اور بہتر کریں. ہم سب کا جو کام ہے ان کا سپورٹ کرنا، ان کے گائیڈ لائنز کا پالن کرنا، ہم سب وہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ہم دعا کریں دل سے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری، اس وبا سے ساری انسانیت جو مبتلا فتنہ بن گئی ہے اور عذاب بن گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو تو ٹال دے، ہم سے ٹال دے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دے. اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ ان حالات میں ہم سب کو اللہ ایمان کے ساتھ تو اور دین کی فکر کے ساتھ تو اے اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھ اور ہمیں ہر وہ کوشش کرنے کی توفیق دے جو وقت کا تقاضا ہے. اور ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں جینے کی توفیق دے. اور اے اللہ اسی پر ہماری موت ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.